वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे अजय ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है, तो आपने ड्रामे को कंप्लीट देखना है। अगर अच्छी लगी वीडियो से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें आज हम शेयर करते हैं और अपना रिव्यू देते हैं अजय ड्रामे की एपिसोड के ऊपर। लास्ट टाइम आपने देखा था ज़हरा अजीज़ा खानम को लेटर के बारे में बताती है और उससे कहती है अगर तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाया तो मैं सबको बता दूंगी कि मेहरान किसका बेटा है, मैं वो ख़त सबको दे दूंगी। अजीज़ा ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी खिज़र जाकर नसू से बात करता है कि जी ज़हरा अपने माँ के पास मिलने के लिए जाना चाहती है, वो बहुत बीमार है। तो खानदान कहती है क्या वो अपनी माँ से नाराज़ नहीं थी, पहले कभी उनका जिक्र नहीं सुना, क्या उसने ज़हरा को डिसोन कर दिया था। ये सारी बातें हो रही होती कि इतने सालों बाद आखिर उन्हें इसका ख्याल है। तो खिज़र कहता है भाई ज़हरा अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी, हम सायों ने कॉल करके बताया कि ज़हरा की माँ की बहुत ज़्यादा हालत बुरी है। ये बातें हो रही होती हैं मैं वहाँ पर जिहान और हारून हार जाते हैं। हारून कहता है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बैठ जाऊँगा। यारीम कहते हैं तुम कितने चिपकू इंसान हो, तुम्हें शर्म ही नहीं आती, बार बार यहाँ पे आ जाते। तो हारून से कहता है मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करो, मैंने तुम्हारे माँ बाप की इजाज़त से तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊँगा। इस तरह की बातें वो दोनों आपस में कर रहे होते हैं। कहते हैं शुक्रिया अब तुम मेरी इताअत करने लग पड़ी हो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। ये बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ जी जहान भी उन दोनों को देख रहा होता है। खिज़र जो यारीम है हारून आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहान उनकी बातों पर ड्रॉप नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि बाबा जान अब ये इन सब सिचुएशन में अपने अपने बिजनेस को बहुत नज़रअंदाज किया, हमें कुछ कहना चाहिए। अब हमारे सलाम बे वालों को बताना चाहिए कि ये बिज़नेस हमारा भी है, उन्हें अपनी अहमियत बतानी चाहिए। सब कुछ उन्हीं का नहीं है, सब हमारा भी है। तो नसु कहता है बिल्कुल ठीक है। तो जी जहान अपने भाई से भी कहता है, वो कहता है ठीक है अब हम अपने काम पे जानना चाहिए, काम पे नज़र रखनी चाहिए, जब वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उन सबको ख्याल रखना चाहिए। जहान कहता है अब हमारे दो बेटे हैं आज़ाद और हारून हमारी मदद करेंगे। थारून कहता है बिल्कुल क्यों नहीं। यारीम तो ये सब सुन के ज़रा भी नहीं खुश होती, लेकिन नसु जो कहता है जी बिल्कुल ठीक है, अब हारून अगर हमारी मदद करेगा ठीक है। थारून कहता है मैं हर तरह की आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी मदद कर सकूँ। ये सारी बातें जी शायद ओगलो हवेली में हो सकती हैं। अंदान कहती है ये शख्स तो बड़ा अच्छा, लेकिन हमें इतने यारीम के पल्ले में डाल दिया है, देखना यारीम इसके साथ क्या करेगी। बेचारा हारून दोनों हंसने लग पड़ते हैं। जो जियान उससे कहता है खामोश हो जाओ। जी हारून कहता है अगर आप इजाज़त दें तो हमें शादी की बात करनी चाहिए, शादी को जल्द से जल्द करना चाहिए। क्या कहते हैं आप। नसु नसु कहता है तुम्हारा इरादा बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यारीम इन सारी बातों से खुश नहीं होती। अंदानों से फ़ोटो बनाने के लिए फ़ोटोग्राफर के पास ले जाती है, लेकिन यारीम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे। वो कहते हैं ऐसे लगता है ये जनाजे की फ़ोटो है, और अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से खामोशी से चली जाती है। उससे बार बार कहते स्माइल करो, क्या तुम किसी जनाजे पे आई हो, लेकिन यारीम इसकी बात नहीं सुनती। खानदान में इस सारी सिचुएशन को देख ज़रा खुश भी नहीं होती। फिर वो हारून को कहते चलो ये तो स्माइल कर ही नहीं, फ़ोटो बना ही नहीं रहे, चलो हारून तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए कोई ज़बरदस्त से फ़ोटो होने चाहिए ताकि वो हमारे पास हो। कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। या हारून पोज देना शुरू कर देते हैं। दूसरे दिखाते हैं यारीम बाहर आ जाती है, वो शादी की बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर रात उसे बाहर से देख रहा होता है, उसे यारीम को नहीं पता होता कि फिर रात उसे बाहर से देख रहा है। वो कहता है मुझे कुछ करना होगा, सोचना होगा, सोचो। यारीम इतने में दिखाते हैं हारून वहाँ पे आ जाता है। फिर रात यारीम और हारून को देख रहा होता है। वो कहते हैं अब हमारी शादी होना है, शादी से पहले हमारा कोई खूबसूरत फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम क्या कहते हो। वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऐसे बातें करने, तुम्हारी और मेरी कोई शादी भी नहीं होगी, तुम जितनी जल्दी ये बात समझ लो इतना ही अच्छा होगा। लेकिन हारून भी तो हारून है, वो उसकी किसी बात को नहीं समझता। वो कहते तुम मुझे पागल ना करो। फिर वहाँ जो कुछ भी होता है वो आप देख रहे होते हैं। यारीम परेशान होती है। फिर रात ये देख के वहाँ से चला जाता है। फिर इतने में हंदान वहाँ पे आ जाती है और यारीम को कहती है आओ मेरी मदद करो पोस्ट बनाने में। यारीम खानदान को कुछ भी नहीं बताती। वो हारून हारून को खानदान के तुम्हारी तस्वीरें बहुत अच्छी आई हैं। दूसरी तरफ जी रियान और मेरान को दिखाया जाता है जो कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है। रियान बार अपना बैग तैयार कर रही होती है, अपने बालों को समेटती है। जी मेरान वहीं पास खड़ा हुआ उसके सारी देख रहा, तो फिर उसे कहते तुम ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती हो। फिर जी दोनों एक दूसरे के साथ अपनी वही प्यार भरी बातें करते हैं जो आप इतनी ज़्यादा एपिसोड में देखते चले आ रहे हैं। मैं उसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि वो आपस में दोनों क्या बातें कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसे कहते हैं मैं तुम्हें समंदर दिखाऊंगा जैसा कि मैंने तुम्हें वादा किया है, डूबते हुए सूरज को देखेंगे, नीले समुंदर को देखेंगे। वहाँ हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, यानी कहीं जाने की तैयारी हो रही होती है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। रियाना इमोशनल हो जाती है तो मेहरान उसको तसल्ली देता है और कहता है अब हमारे अच्छे वक्त आएंगे। ये सारी बातें कर रहे थे।
ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ یہ دونوں آپس میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹائم کو بہت اچھی خوشگوار سے گزار رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں جی ہم دیکھتے ہیں کہ جی ریان کے نمبر پہ کال آتی ہے، ریان کال کو پک کرتی ہے تو وہ زہرا کی کال ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اگر تم گھر ہی پہ ہو۔ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جلدی ہے، میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بھائی میں جا رہی ہوں اپنے ماں کے گھر۔ تو وہ کہتے کچھ ہوا ہے؟ خضر کو کچھ ہوا ہے؟ گل کو کہتے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل سب کچھ ٹھیک ہے، بس میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں ماں کے گھر کا کچھ ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں تمہیں ملوں گی تو سب کچھ بتا دوں گی۔ تو ریان کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو میران کہتے ہیں کیا ہو؟ تو وہ اس کو بتاتے ہیں۔ کہتے تم اتنی حیران کیوں ہو رہے؟ کہتے ہیں میں تمہیں بعد میں بتا دوں گی کہ میں اتنی حیران کیوں، اب ہمیں جانا چاہیے۔ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دوسری طرف جی ہمیں پولیس اسٹیشن کے بارے میں دکھایا جاتا ہے، وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، اپنا بیان دے رہا ہوتا ہے، کہتا ہے جی ہاں اس عورت نے مجھے پیسے دیے، کہتا ہے بھائی اس عورت مجھے پیسے دیے تھے آگ لگانے کے۔ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کاغذ پہ سگنیچر کر دو۔ پھر اپنے آفیسر کو کہتا ہے جاؤ اور اس عورت کو اریسٹ کر کے یہاں پہ لے آؤ۔ وہ عورت کون ہے یہ تو آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ دوسری طرف ہمیں عزیزہ خانم کو دکھایا جاتا ہے۔ عزیزہ خانم زہرا کی باتوں کو لے کے پریشان، کہتے ہیں زہرا آخر تمہیں وہ لیٹر کس نے دیا؟ کون ہے جو تمہاری مدد کر رہا ہے؟ مجھے اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ زہرا پھر عزیزہ خانم ان نوٹس کی طرف دیکھتے ہیں جو انہیں بار بار آتے ہیں، ان کو دیکھتے کہتے تم کون ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ تم بہت ہی میرے قریب ہو، تمہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، میرے سائے کی طرح تمہیں میرے پاس ہو، تم کون ہو آخر کون ہو؟ وہ کہتے ہیں عزیزہ خانم سوچو سوچو، آخر یہ شخص کون ہے جو میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے؟ کیا ہے وہ حنیفے ایسا کر سکتی ہے میرے پیچھے گیم ایسا کر سکتی ہے، سلطانہ کو ہاسپٹل سے نکال سکتی ہے؟ کیا وہ کون ہے؟ وہ سوچ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن اگر حنیفہ ہے تو اپنے چھوٹے دماغ کے ساتھ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، جو کوئی بھی میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے اسے اس کا بدلہ ضرور چکانا پڑے گا۔ عزیزہ خانم بہت گہری سوچ میں ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کیا کوئی ایسا ہے جو جانتا ہے کہ میری ایک بہن بھی ہے؟ دوسری طرف جی زہرا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوتی ہے۔ شادوغلو والے سبھی اس کو سیاف کرنے کے لیے گلے میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ سبھی سے بار بار مل رہی ہوتی ہے، اپنی بیٹی گول ریان سے سبھی سے مل رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے جی نسو کو کہتی ہے میں نے اپنے بچوں کو اللہ کے بعد آپ کے حوالے کیا۔ خضر سے ملتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سب اسے اللہ حافظ کہتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی جلدی سے خیر خیریت سے واپس آ جاؤ۔ گل اپنی ماں کو لے کے پریشان ہوتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے ریان کو، الف کہتے ہیں کیا ٹھیک ہو؟ میرا پھر آزاد بھی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا میں انتظار کر رہا میں اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ تو جی پھر ریان وہاں سے چلی جاتی ہے، میران وہیں پہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم جب بھی چاہو گی تو میں تمہیں ماں کے پاس لے جاؤں گا جب تم انہیں یاد کرو گی۔ یہ ساری باتیں کر رہے اتنے میں وہ دونوں دیکھتے ہیں جی پولیس کی گاڑیاں بڑی تیزی سے شادوغلو حویلی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا کچھ ہوا؟ ہمیں جانا چاہیے۔ شادوغلو حویلی میں سبھی وہاں پر ابھی بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ پولیس والے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پولیس مین آپ کا کیا کام ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کہ عورت کی تلاش ہے۔ ریان اور میران بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر حنیفے کو بلایا جاتا ہے، کہتا ہے کیا تم حنیفے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں شادوغلو فارم ہاؤس پہ آگ لگانے کے جو میں تمہیں اریسٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ ایسا کیسے کر رہے؟ میں یہیں پہ تھی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، حنیفے سب کو کہتی ہے میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے، ہمیں انہیں لے کے جانا پڑے گا۔ حنیفے وہیں پر رو رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ خضر نسو سبھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلیں آپ کو جانا پڑے گا پولیس اسٹیشن، تبھی پتہ چلے گا۔ دوسری طرف جی سلطانہ کو دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ ریلیکس ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ اتنا پیارا موسم ہے۔ گنن کہتی ہے ماما آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پہ اس بارش میں؟ اتنے میں دکھایا جاتا ہے محمد بھاگتا بھاگتا وہ عزیزہ خانم کے روم کی طرف جاتے ہیں تو سلطانہ کہتی ہے یقیناً کچھ ہوا۔ تو عزیزہ خانم کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو وہ بتایا جاتا ہے جی حنیفے کو پولیس پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے حنیفے پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے بھائی میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایک گواہ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ حنیفے نے اسے پیسے دیے ہیں۔ میران کو تو پتا آتا ہے کہ حنیفہ عزیزہ خانم کے لیے کام کر، اسے اس کا خیال آتا ہے، لیکن ریان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ حنیفے رو رہی ہوتے ہیں، سبھی شادوغلو والے اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ حنیفے آگ لگا سکتے ہیں۔ حنیفے کو لے جاتے ہیں وہاں سے اور کہتے ہیں جی اس کو جیل میں ڈال دیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے عزیزہ خانم اپنی بہن کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے، کسی کو کال کرتی ہے لیکن اسے کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا۔ دوسری طرف شادوغلو والے سبھی پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آتے ہیں تو خضر میران اور ریان کو کہتا ہے تم لوگ بھی جاؤ، جب بھی کچھ اچھی نیوز ہوگی میں تم لوگوں کو بتا دوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میران کہتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن جلدی پتا چل جائے گا، سر سامنے آ جائے گا۔ دوسری طرف حنیفے کو دکھایا جاتا ہے جو جی جیل میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میری بہن مجھے نکال لے گی، وہ مجھے یہیں پہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اتنے میں وارڈن وہاں پہ آتی ہے، اسے فون دیتی ہے، وہ کہتی ہے آپ بات کر لو۔ تو جی عزیزہ خانم ہوتی ہے، عزیزہ خانم کہتی ہے وہ عزیزہ خانم کو کہتی ہے حنیفے مجھے یہاں سے نکالے، میں جیل میں نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں پہ کیسے
ایسا تھا زیادہ خانہ کہتے تمہیں کچھ صبر کرنا ہے، ابھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن تم پریشان ہو، میں تمہیں وہاں پہ نہیں چھوڑوں، تمہیں یہاں سے ضرور نکال لوں گی۔ پھر جی فون بند ہو جاتا ہے، حنیفی کہتی ہے آپ یا مجھے یہاں پہ اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہے، میں نے آپ کے اتنا کچھ کیا لیکن آپ مجھے جیل سے نہیں نکال سکتی۔ وہ یعنی کہ حنیفے کے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی بہن کے بارے میں کہ وہ یقیناً عزیزہ خانم نے صرف اسے استعمال کیا، وہ اسے جیل سے نہیں نکال سکتی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی، اگر اچھی لگی اسے لائک کیجیے، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا ثبوت ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ہر جائے ڈرامے کی نیو ایپیسوڈ کی سٹوری شیئر کی جائے گی، اس کے اوپر میں اپنا ریویو پیش کروں گی، یا آپ نے مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسے لگی۔ بائے بائے۔